پاکستان میں بم دھماکوں اور شدت پسند حملوں کے خاتمے کے مذاکرات کی گونج، لیکن طالبان کہتے ہیں کہ آنے والی حکومت کی پالیسی کا کچھ پتہ ہی نہیں۔ بی بی سی اردو کے پروگرام سربین میں خوش آمدید۔ ہمارے لندن اسٹوڈیو سے میں ہوں عنبر شمسی اور میں ہوں ارم گیلانی۔ نواز شریف کی حکومت سے مذاکرات پر تو طالبان رضامند، لیکن یک طرفہ جنگ بندی پر تیار نہیں۔ مسلم لیگ کہتی ہے تفصیلی حکمت عملی فوج کی مشاورت سے بنے گی۔ جو سیکیورٹی ادارے ہیں بشمول افواج پاکستان کے، وہ ڈیفینیٹلی انہیں آن بورڈ لیا جائے گا، اور جب بھی اس طرح کی کوئی موو ہوگی تو افواج جو ہیں وہ سول حکومت کی پشت پہ ہوں گی۔ چینی وزیر اعظم دلی پہنچے ہیں اور انڈین وزیر اعظم منموہن سنگھ سے ملاقات کی، لیکن پہلے بیرونی دورے پر توجہ تجارت اور کاروبار پر ہے۔ ان موضوعات کے ساتھ ساتھ سربین میں یہ بھی دیکھیے گا کہ عراق میں شیعہ آبادی کے علاقوں میں پے در پے بم دھماکوں میں درجنوں لوگ ہلاک، ملک میں فرقہ وارانہ بنیادوں پر خانہ جنگی کا خطرہ۔ اگر معیشت آنے والی حکومت کی پہلی، دوسری اور تیسری ترجیح ہو تو دیکھیے گا کہ نواز شریف کے معاشی مشیر بحالی کا کیا نسخہ تجویز کرتے ہیں۔ بی بی سی اردو کے پروگرام سیربین میں خوش آمدید۔ میں ہوں عنبر شمسی۔ پاکستان میں شدت پسندی اور طالبان کے حملے فوری ختم ہوتے نہیں لگتے۔ پرتشدد انتخابات کے دوران 100 سے زیادہ افراد کی جانیں بھی گئیں۔ الیکشن جیتنے والی نواز شریف طالبان سے مذاکرات کے حامی ہیں۔ انہوں نے آج اپنے پہلے پالیسی بیان میں کہا ہے کہ ان کی جماعت مذاکرات کے لیے سنجیدہ ہے۔ پاکستانی ریاست اور شدت پسندوں میں کئی برسوں کی مارکا آرائی کے بعد کیا اب یہ مذاکرات ممکن بھی ہوں گے؟ اس کا جائزہ لے رہے ہیں ہمارے نامہ نگار ہارون رشید۔ طالبان نے انتخابات کے بارے میں جو ارادے ظاہر کیے تھے وہ ہم 20 روز تک انتخابی مہم میں ٹی وی سکرینز پر دیکھتے رہے، لیکن پولنگ کے بعد سے وہ خاموش ہیں۔ پاکستان کے عام انتخابات کے نتائج پر ہر حلقے کا رد عمل سامنے آ چکا ہے، لیکن ایک اہم گروپ ایسا بھی ہے جو اب تک خاموش ہے، جسے بعض سیاسی جماعتوں نے چیف الیکشن کمشنر کا لقب بھی دیا۔ میری مراد کالعدم تحریک طالبان پاکستان سے ہے، جو کہ پاکستان میں طالبان کی سب سے بڑی تنظیم ہے۔ تحریک کے ترجمان احسان اللہ احسان سے آج بھی آپ ٹیلی فون پر بآسانی رابطہ کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ احسان صاحب خبر کوئی؟ جی ہارون صاحب جوڑی خیر۔ جی سنگے تاسو خی خیریت دے، ٹک ٹاک جوڑ تکڑا۔ طالبان کی طرف سے کیا پیشکش پہلے نہیں ہو سکتی کہ جنگ بندی کی جائے، کا اعلان کیا جائے تاکہ اعتماد سازی ہو؟ اعتماد سازی کے لیے تو دوسرے اقدامات بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ہم اپنی طرف سے ایسے اعلان کیسے کر سکتے ہیں؟ ابھی تک حکومت کا کوئی موقف نہیں آیا، حکومت بنی نہیں ہے، حکومت نے کوئی اعلان نہیں کیا، ان کی پالیسی ہمارے سامنے نہیں ہے، تو آنے کے بعد ہی ہم کوئی فیصلہ کر پائیں گے۔ ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ ہم ایسے ہی بغیر کسی عمل کے سیز فائر کا اعلان کر دیں۔ دوسری جانب کامیاب جماعت مسلم لیگ نواز فی الحال مبارکباد وصول کر رہی ہے۔ فریقین جلد کسی بریک تھرو کی توقع نہیں کر رہے۔ فیس ٹو فیس نیگوشیشن شاید اس میں ٹائم لگے، لیکن کچھ درمیان میں ایسے لوگوں کو ڈالا جا سکتا ہے جو نیوٹرل قسم کے لوگ ہیں، اور وہ دونوں طرف بات کر کے کسی ایک نتیجے پر اگر پہنچنے شروع ہوں جو ایکسیپٹیبل ہو دونوں طرف، تو پھر یہ معاملہ آگے بھی بڑھایا جا سکتا ہے۔ طالبان کے ساتھ بات آگے بڑھانے میں نواز شریف کہتے ہیں کہ وہ سنجیدہ ہیں۔ معیشت کی ترجیح تو طے کر دی، لیکن انہیں معلوم ہے کہ امن و امان کے بغیر یہ ممکن نہیں۔ نواز شریف کو یہ ایج حاصل ہے کہ جتنے بھی اس معاملے کے فریق ہیں، وہ امریکہ ہے، وہ افغان حکومت ہے، وہ سعودی عرب ہے، ایون وہ انڈیا ہے،
تو وہ سب کے ساتھ نواز شریف کا ایک دروازہ کھلا ہے اور وہ کسی بھی حوالے سے ایک ایکسٹریم پہ نہیں کڑے ہیں. تو میرے خیال میں پاکستان کے اندر بھی اور افغانستان کے اندر بھی جو مختلف فریق ہیں ان کے درمیان اگر نواز شریف سنجیدگی دکھا دے تو وہ ایک کوارڈینیشن کروا سکتے ہیں اور کسی پولیٹیکل حل کے عمل کو فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں. سیاستدانوں اور طالبان کے علاوہ فوج بھی اس مسئلے کا اہم ترین فریق ہے. کچھ عرصے سے اس نے فوجی کارروائیوں کا گیند سیاستدانوں کے کورٹ میں پھینکا ہوا ہے. سوال یہ ہے کہ اگر سیاستدان کوئی بڑا فیصلہ کرتے ہیں تو کیا فوج اس پر لبیک کہے گی؟ ہارون رشید، BBC نیوز، اسلام آباد. طالبان کے ساتھ مذاکرات کی بات پہلی بار نہیں کی گئی. اس سے پہلے کم سے کم 2 بار طالبان کے ساتھ امن معاہدے کیے جا چکے ہیں جو دیر پا امن کے لیے تک نہیں پہنچ سکے. اسی تناظر میں اب سے کچھ دیر پہلے میں نے مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ سعد رفیق سے بات کی اور پوچھا کہ چند روز پہلے میاں نواز شریف اور فوج کے سربراہ جنرل کیانی کی ملاقات ہوئی. کیا طالبان کے ساتھ مجوزہ مذاکرات پر بھی کوئی بات ہوئی؟ جو گفتگو میاں نواز شریف صاحب کی اور فوج کے سربراہ کی ہوئی، بہرحال وہ تو مناسب نہیں ہے کہ اس کی تفصیلات پر بات کی جائے. لیکن جہاں تک میاں صاحب کے آج کے اسٹیٹمنٹ کا تعلق ہے تو پاکستان مسلم لیگ نون یہ سمجھتی ہے کہ پاکستان کے جن پارٹس میں بھی جن طبقات کے ساتھ ہماری سیکیورٹی فورسز جو ہیں وہ انگیج ہوئی ہیں یا جہاں کہیں بھی انسرجنسی ہے، اگر کوئی پولیٹیکل سلوشن اس کا نکالا جا سکتا ہے تو اس کو نکالنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ ہم مدتوں تک یہ لڑائی جاری رکھنا جو ہے یہ مناسب نہیں سمجھتے، نہ افورڈ کرتے ہیں، نہ یہ پاکستان کے لیے بہتر ہے، نہ ہماری قوم کے لیے بہتر ہے. طالبان کے ساتھ مذاکرات پر فوج کو کیسے رضامند کریں گے، کیونکہ ان کو آن بورڈ کیسے لے کے آئیں گے، کیونکہ ایسا نہیں لگتا کہ وہ رضامند ہیں؟ پاکستان کے جو سیکیورٹی ادارے ہیں بشمول افواج پاکستان کے، وہ ڈیفینیٹلی انہیں آن بورڈ لیا جائے گا، اور جب بھی اس طرح کی کوئی موو ہوگی تو افواج جو ہیں وہ سول حکومت کی پشت پہ ہوں گی اور آن بورڈ ہوں گی انشاءاللہ تعالی. اور ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ بالکل ہم یہ دعویٰ نہیں کر رہے کہ مذاکرات کے ذریعے ہی سارے مسائل حل ہوں گے. جہاں مذاکرات کی ضرورت ہے وہاں مذاکرات کیے جائیں گے، پولیٹیکل سولوشن کی طرف جائیں گے. اور اگر کوئی آئین اور قانون کو پھر بھی نہیں مانتا اور اس کے باوجود وہ قوت اور تشدد کی بنیاد پہ بات کرنا چاہے تو وہ کوئی بھی ہو پاکستان کے کسی بھی حصے میں، پھر ریاست جو ہے وہ اپنی طاقت کا استعمال بھی کرے گی. طالبان کے ساتھ مذاکرات کے بارے میں آپ کی پارٹی میں کیا سوچ ہے؟ کوئی مشاورت ہوئی؟ دیکھیے، اگر امریکنز جو ہیں جو اسے وار آن ٹیرر کہتے ہیں، اگر وہ افغان طالبان سے بات کر سکتے ہیں تو پاکستان کی منتخب حکومت جو ہے وہ اپنے ملک میں ناراض طبقات کے ساتھ بات کیوں نہیں کر سکتی؟ اس پر کیا قطغن ہے؟ اور دیکھیے، پاکستانی جو ہیں وہ ہر حالت میں بم دھماکوں اور ڈرون حملوں سے نجات چاہتے ہیں. ڈرون حملوں نے پاکستان کی وحدت اور سالمیت کے لیے خطرات لاحق کیے ہیں. اسی طرح بم دھماکے جو ہیں یہ وحشیانہ ہیں اور اس کا انسانی زندگی پر بڑا نیگیٹو اثر ہے. ہمیں ہر حالت میں ان دونوں چیزوں کو روکنا ہے. اس کے لیے جہاں مذاکرات کی ضرورت ہوگی وہاں مذاکرات کریں گے، جہاں طاقت کا استعمال کرنا پڑے گا وہاں ریاست طاقت کا استعمال بھی کرے گی. اس کے اوپر دو آرا نہیں ہے. طالبان کے ساتھ پہلے بھی مذاکرات ہوئے لیکن ان کا فائدہ نہیں ہوا، تو آپ کی جماعت ایسے کیسے مذاکرات کرے گی جن سے تشدد میں کمی ہو؟ دیکھیے جی، ہماری جو ہمارے لیے گائیڈ لائن ہے، پچھلے ٹینیور میں پارلیمنٹ میں قومی سلامتی کی پارلیمنٹری کمیٹی نے ایک 14 نکاتی گائیڈ لائن دی تھی کہ انتہا پسندی کے خاتمے کے لیے اور انتہا پسندی کو کامبیٹ کرنے کے لیے یہ طریقہ کار اپنایا جائے. اس پر ان لیٹنٹ اسپرٹ پچھلی حکومت عمل نہیں کر سکی، اس لیے ناکامی ہوئی. ہم گائیڈ لائن پارلیمنٹ سے لیں گے اور اس پر امپلیمنٹیشن کریں گے. اس کے لیے پھر جو بھی طریقے ہوئے، بات کرنی ہے، گفتگو کرنی ہے، کہیں پیچھے جانا ہے، کہیں آگے بڑھنا ہے، یہ حالات کے مطابق ٹیکٹیکل مووز ہوں گی. طالبان نے پہلے بھی میاں نواز شریف کو کا نام ضامن کے طور پر لیا تھا. اگر اس وقت انیشیٹو لیا جاتا تو کیا پتہ انتخابی مہم میں اتنا تشدد نہیں ہوتا؟ ہم ایسا نہیں سمجھتے، کیونکہ اگر آپ حکومت میں نہیں ہیں تو پھر یہاں پہ جو ادارے ہیں وہ آپ کے ساتھ اس طریقے سے آپ اداروں کو لے کے چل نہیں سکتے. جب طالبان نے میاں نواز شریف صاحب، فضل الرحمان صاحب اور منور حسن صاحب کا نام لیا تھا، اس وقت ہم اپوزیشن میں تھے اور ہم حکومت میں نہیں تھے. اب مسلم لیگ نون آنے والی حکومت ہے. آنے والی حکومت تمام سیاسی جماعتوں، پارلیمنٹ اور سیکیورٹی ایجنسیز اور جو سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے
ان سب کو آن بورڈ لے کے آگے موو کرے گی. یہ میں بار بار کہہ رہا ہوں اور میرا خیال ہے اس سے زیادہ اس وقت کہنے کی ضرورت نہیں. طالبان شدت پسندوں اور پاکستانی ریاست کے مابین مذاکرات پر یہ تھے نواز لیگ کے سینئر رہنما خواجہ سعید رفیق، جن سے میں نے کچھ دیر پہلے گفتگو کی تھی. اور طالبان کے ساتھ مذاکرات پر ہمارے ناظرین کیا کہتے ہیں؟ ارم امبر، ہمارے فیس بک پر پوچھے گئے اس سوال کے جواب میں زیادہ تر لوگ صرف طالبان سے مذاکرات کو مسئلے کا حل نہیں سمجھتے. جیسے عاقب سہیل نے لکھا کہ تعلیم، انصاف اور روزگار کی فراہمی کے ذریعے ہمیں وہاں کے عوام کی سوچ بدلنی ہوگی. صرف مذاکرات کے ذریعے یہ جنگ رک تو سکتی ہے مگر یہ عارضی حل ہے. جبکہ نیک آفریدی پشاور سے لکھتے ہیں کہ ایک دوسرے پر اعتبار ہو اور حکومت کا نمائندہ اتنا بااختیار ہو کہ وہ حکومت سے اپنی بات منوا لے. خالی کاغذی معاہدوں سے کچھ نہیں بنتا. اس طرح کی کوشش پہلے بھی ہوئی لیکن بے نتیجہ ثابت ہوئی تھی. شاہد گل لاہور سے لکھتے ہیں کہ پاکستانی طالبان نے کئی معاہدے توڑے. ان کا مشن ایک ہی ہے، اپنی مرضی کی شریعت نافذ کرنا جو ناممکن ہے. وہ پاکستان کے آئین کو مانتے ہی نہیں تو ان سے بات چیت سے کیا فائدہ. اسی موضوع پر مزید تفصیل آپ ہماری ویب سائٹ پر پڑھ بھی سکتے ہیں. پتہ ہے bbcurdu.com. یہاں تازہ ترین خبروں کے علاوہ تجزیے، تبصرے اور ویڈیوز بھی موجود ہیں. آج ہماری ویب سائٹ پر آپ نادر اور انمول اشیاء کی تصاویر بھی دیکھ پائیں گے. پتہ ہے bbcurdu.com. آپ BBC اردو کا پروگرام سیربین دیکھ رہے ہیں. کچھ دیر بعد دیکھیے گا کہ عراق میں بم دھماکے کیسے ملک کو خانہ جنگی کی طرف دھکیل رہے ہیں، جبکہ شام میں فوجی اہمیت کے شہر القصیر پر قبضے کے لیے سرکاری دستوں اور باغیوں میں شدید لڑائی.